اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود و نصارہ یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ یہودی ہیں یا عیسائی ہیں. یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ رب العزت نے ان کا رد فرمایا ہے اور اس میں ایک جو رد ہے وہ اس انداز میں فرمایا ہے کہ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے 1000 سال بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم تو تم سے 1000 سال یا 2000 سال پہلے آئے تھے، تم کیسے کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے؟ یا تو وہ تمہارے بعد آتے، ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے تو آپ کہہ لیتے جی چلیں جی وہ تو یہودی تھے، یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آتے اور آپ کہتے جی چلیں جی وہ تو عیسائی تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دلیل بنتی نہیں ہے.
عقلی طور پر منطقی انداز میں بھی اگر آپ سوچیں تو ابراہیم علیہ السلام یہودیوں سے 1000 سال پہلے اور عیسائیوں سے 2000 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ توحید پرست تھے، موحد تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے، اور تمہارے اندر تو شرک آ گیا ہے. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات تمہاری جو ہے وہ جچتی نہیں ہے. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ. اور پھر آگے اللہ نے وضاحت فرما دی کہ اگر وہ یہودی اور عیسائی نہیں تھے تو پھر وہ کیا تھے. تو ہمارے آج کے سبق سے بالکل پچھلی آیت جو ہے، یعنی کہ 67 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن وہ موحد تھے. حنیف کا معنی ہے ایک اللہ کی عبادت کرنے والا. وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، بت شکن تھے، اور تم بتوں کی پوجا کرنے والے ہو. وہ تو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر مریم کی بھی عبادت کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت کرتے ہو. اور پھر آگے فرمایا حنیفاً، وہ یک طرفہ تھے، موحد تھے، مسلمہ، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. وما کان من المشرکین، اور پھر وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، شرک نہیں کرتے تھے اللہ کے ساتھ. تو آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب، سب سے زیادہ قریب کون لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، جو موحد تھے، توحید پرست تھے. جس طرح ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بتوں کو توڑنے والے تھے، اسی طرح جو ان کے منہج پر، جو ان کے طریقے پر، ان کی شریعت پر چلا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہے. اور دوسرا وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں سورہ نحل میں یہ حکم بھی دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے نبی آپ بھی ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو یک طرفہ تھے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام تو مکہ میں یا یہاں کے قرب و جوار کے علاقے میں مبعوث ہوئے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دیگر علاقوں کے اندر اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا. تو اہل مکہ جو ہے ان کا یہ دعویٰ ہوتا تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. ہم کس پر ہیں؟ ملت ابراہیم پر ہیں. لیکن ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ، ایک وقت تک تو یہ ملت ابراہیم پر رہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ لوگ جو ہیں یہ ملت ابراہیم سے ہٹتے گئے، اور وہی بت جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے توڑے تھے، جن کو کلہاڑے کے ساتھ ریزہ ریزہ کر دیا تھا، پاش پاش کر دیا تھا، انہوں نے دوبارہ سے وہی بت جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر سجانے شروع کر دیے. اور پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر اپنے باپ ابراہیم کی سنت کو دوبارہ سے زندہ کیا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو، مکہ کو بتوں سے پاک کیا تھا، اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر وہی طرز عمل اختیار کیا، اور جتنے بت جو ہیں وہ بیت اللہ کے اندر موجود تھے وہ سارے کے سارے باہر پھنکوا دیے اور ان کو توڑ دیا اور ضائع کر دیا گیا. تو گویا کہ ابراہیم کی شریعت یا ابراہیم کی ملت کے اگر کوئی لوگ قریب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر قائم تھے. اور یہ مشرکین مکہ کے دور میں بھی یا ان سے کچھ پہلے بہت سارے ایسے افراد کے تذکرے ملتے ہیں جو شرک نہیں کرتے تھے، جو بیت اللہ کے اندر موجود بتوں سے جا کر نظریں نہیں مانگتے تھے، وہاں سے جا کر رزق طلب نہیں کرتے تھے، وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. یہ بہت ساری تاریخوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہو گئے، اور دوسرا فرمایا کہ یہ نبی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر یہ روایت ہے کہ ان لکل نبی ولات من النبیین، کہ ہر نبی کے اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص دوست بنائے ہیں. وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَ، اور میرا دوست یا میرا قریبی جو ہے وہ میرا باپ ابراہیم خلیل اللہ ہے. تو یہ گویا کہ اس بات کی وضاحت ہے کہ یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں.
اور پھر کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت کا حصہ ہے یا یہ فطرت کا حصہ ہے. یہ ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، زیر ناف اور زیر بغل بالوں کو کاٹنا، یہ ختنہ، یہ سنتیں کس کی ہیں؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے ہماری شریعت کے اندر بھی قائم اور دائم رکھا ہے. قربانی جو ہم کرتے ہیں، حج کے طریقے جو ہیں، صفا مروہ کی جو سعی ہے، زمزم ہم متبرک سمجھ کر پیتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باقیات صالحات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر قائم رکھا ہے اور ان کو ختم نہیں فرمایا. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا یہ دعویٰ کرنا کہ وہ یہودی تھے یا وہ عیسائی تھے یا ہم ان کی ملت پر ہیں یا ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، ان کا یہ دعویٰ غلط ہے. ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب جو ہے یا تو وہ لوگ ہیں جو ان کی ملت پر قائم تھے اسلام سے پہلے، یا پھر یہ نبی ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ ہیں جو اس نبی پر ایمان لائے یعنی مسلمان ہیں. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ وہ مسلمان ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عزت عطا فرمائی ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے. ایمان والوں کا اللہ دوست ہے. اور ایمان والے کون ہیں؟ سورہ مومنون کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات بیان فرما دی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، کہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازیں خضوع خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو یہ 8-10 کام اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے شروع میں بیان فرمائے ہیں. اب وقت نہیں، یہ سارے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض نام نہاد لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایسی شو کروائیں گے جی ہم اللہ کے ولی ہیں، لوگوں کو جنت کا سرٹیفکیٹ بانٹتے پھر رہے ہوں گے، جی ہم آپ کو پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، ہم آپ کو بخشوا لیں گے. او بھائی، اللہ تو ان لوگوں کا دوست ہے یا ان لوگوں کو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو اہل ایمان ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، جو عمل صالح کرتے ہیں، جن کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہیں. یہ کوئی ولی نہیں ہے جس نے لباس پورا نہ پہنا ہو، آدھا ننگا تو آدھا ولی، پورا ننگا تو پورا ولی. باتیں کرنی پڑتی ہیں اگرچہ یہ سخت بات ہے، لیکن عملاً ایسا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھا فیس بک پہ کہ یہ جو انڈیا کے اندر دربار ہے اجمیر شریف، وہاں پہ کتنے ہی مجاور ایسے ہیں جو الف ننگے، کوئی لباس نہیں پہنا ہوا ہے، بالکل ننگے، شرمگاہیں ان کی واضح نظر آ رہی ہیں، اور وہ جا رہے ہیں اور لوگ ان کو سلام کر رہے ہیں، اس طرح ان کو سلام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، عورتیں بچے سارے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں ان کو؟ وہ ان کو رب سمجھتے ہیں، ان کو جو ہے قسمت بدلنے والا سمجھتے ہیں، اور ان کے اندر وہ اختیارات، وہ سارے جو اللہ کے اختیارات ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ہمیں اولاد دیں گے، ہمیں رزق دیں گے، ہماری بگڑی بنا دیں گے، ہمارا ڈوبا ہوا بیڑا تار دیں گے، ہمیں یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سارے تصورات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے راہبوں کو، اپنے علماء کو، اپنے پادریوں کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا. رب اس اعتبار سے بنایا کہ جس چیز کو وہ حلال کر دیتے تھے یہ حلال سمجھتے تھے، جس کو وہ حرام کر دیتے تھے یہ حرام سمجھتے تھے. تو حلت و حرمت کا جو اختیار ہے، کسی چیز کو حلال یا حرام کرنے کا جو اختیار ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ وہ صرف اللہ کے پاس ہے. اللہ کے سوا کوئی حلال و حرام نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے. اب دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین بیویوں کے باتوں میں آ کر آپ نے کہا جی میں آج کے بعد شہد نہیں پیوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جو اللہ نے آپ پر حلال کر دیا ہے آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو اصل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حلال وہ ہے جس کو اللہ حلال کر دے، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ حرام کر دے. اگر نبی بھی کسی چیز کو حلال یا حرام کرتا ہے تو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے. اگر نبی اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال کو حرام کرے یا حرام کو حلال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے ہیں. تو یہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. آج ہم نے اپنے درویشوں کو، اپنے علماء کو، اپنے جو ہے آستانوں والوں کو، آشیانوں والوں کو، اور اس طرح کر کے لوگوں کو ہم نے اللہ کو چھوڑ کر ان کو ہم نے اپنا پالنے والا بنا لیا ہے.
اور ہم وہ ساری چیزیں جو اللہ سے مانگنی چاہیے وہ ہم ان سے مانگتے ہیں. لے ککڑ دے دے پتر، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر مشہور ہیں. کالا بکرا لے کے آئیں جی، جو مرضی لے جائیں. تو عزیز دوستو، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے. یہ وہی جو یہودیوں اور عیسائیوں کے اندر آیا تھا، آج مسلمانوں کے اندر بھی ویسے ہی پیدا ہوتا جا رہا ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں. تو یہاں اہل کتاب سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ مطلقاً اہل کتاب ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جہاں کے بھی ہوں. بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد خاص قبائل جو مدینہ کے اندر یہودیوں کے آباد تھے، جس میں بنو قریظہ تھا، بنو نذیر تھے اور بنو قینقاع تھے. ان لوگوں نے سازش یہ کی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نا 10 15 لوگ جو ہے مسلمان ہو جایا کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ ہم رہا کریں گے، ان کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے اور دعویٰ یہ کریں گے جی ہم مسلمان ہو گئے ہیں. اور پھر اچانک ہی یکدم ہم سارے کے سارے جو ہے نا کہیں گے جی نہیں، یہ اسلام تو صحیح نہیں ہے، اسلام کو اور مسلمانوں کو چھوڑ کر ہم واپس آ جائیں گے. تو مقصد یہ تھا کہ جب ہم دین کو چھوڑ کر واپس آئیں گے تو لوگ کہیں گے یار واقعی کوئی مسئلہ ہے اسلام میں یا مسلمانوں میں جس کی وجہ سے یہ اتنے لوگ واپس آ گئے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. اور بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عمار، حضرت حذیفہ اور ایک اور صحابی تھے، یعنی کہ جو فقراء صحابہ تھے، ان کو کہا کہ کوئی لالچ وغیرہ دیا کہ آپ جو ہیں اسلام چھوڑ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس جو کرتوت تھی اور یہ جو ان کی سازش تھی اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو گمراہ کر دیں، صراط مستقیم سے ہٹا کر دوبارہ مرتد کر دیں. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو مخلص مسلمان ہے، جو سچا مسلمان ہو چکا ہے، وہ تمہاری باتوں میں کبھی نہیں آنے والا. وہ جان تو قربان کر دے گا، وہ اپنی شہادت تو پیش کر دے گا، لیکن اپنے اسلام اور ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دے گا. اور یہ مثالیں گزر چکی تھیں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیفیں دی گئیں اور کئی صحابہ کو باقاعدہ شہید کر دیا گیا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو جہل نے 2 ٹانگوں کے ساتھ 2 اونٹ باندھ کر ان کو چلا دیا اور پھر برہنہ کر کے ان کی شرمگاہ کے درمیان نیزہ مارا، تلوار ماری، ان کے جسم کے 2 حصے ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کے اوپر آنچ نہیں آنے دی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ تو بے وقوف ہیں. وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ جو سازشیں کرتے ہیں، مکریں کرتے ہیں، چالیں بناتے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں. اسلام نہیں لا رہے تو وہ بھی ایک گناہ ہے، وہ بھی کفر پہ ڈٹے رہنا ایک جرم ہے، لیکن اس طرح کی سازشیں کرنا اور مسلمانوں کو ورگلانا یا خود سازشیں کر کے مسلمان ہو کر پھر دوبارہ مرتد ہو جانا، یہ اس سے بڑے گناہ ہیں، یعنی کہ کئی گناہوں کا ارتکاب کریں گے. وَمَا يُضِلُّونَ، اور وہ نہیں گمراہ کر رہے، إِلَّا أَنفُسَهُمْ، مگر اپنے آپ کو. وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گمراہی کے اندر لے کے جا رہے ہیں، ہم بہت بڑے جرائم کا مرتکب ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم اس نبی کے سچا ہونے، اس اسلام کے سچا ہونے کے تم خود گواہ ہو. اب وہ کیسے گواہ تھے؟ وہ اس اعتبار سے گواہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر، انجیل کے اندر، دونوں کتابوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دی تھی. اور یہ تینوں قبائل مدینہ میں آئے کیوں تھے؟ یہ تو خیبر میں رہنے والے تھے، اس لیے مدینہ میں آئے تھے کہ انہوں نے ان صفات کو، ان علامات کو جو اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں بیان فرمائی تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے کہ یہ تو ساری صفات اور علامات مدینہ میں موجود ہیں، چلیں جی ہم مدینہ میں چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ لوگ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلوں کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ تم ہمارے خلاف لڑتے ہو، ایک نبی آنے والا ہے، جب وہ نبی آ جائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور پھر ہم سارے مل کر، یعنی ہم اس نبی کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے. وہ اپنے بیٹوں کی طرح اللہ کے نبی کو پہچانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، اور میں کہتا ہوتا ہوں شریکے کی وجہ سے، ہمارے ہاں شریکہ بازی بڑی چلتی ہے نا خاندانوں کے اندر، جی اس نے تو ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا لہذا ہم نے ان کی بات کو نہیں ماننا ہے. تو شریکے کی وجہ سے کہ اس نبی کو بنو اسحاق میں سے آنا چاہیے تھا، یہ بنو اسماعیل میں سے کیوں آ گیا ہے،
حالانکہ اسحاق علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، آگے جا کر ایک ہی باپ پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کو ہدایت نہ مل سکی، انہوں نے اپنا نقصان بھی کروایا، ان کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر بنو قریظہ کے لوگوں تو بلکہ جتنے ان کے لوگ جوان تھے بالغ تھے ان سب کو قتل کر لیا گیا، ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو غلام بنا دیا گیا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو پر ذلت اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے ان کو پر ذلت مسلط کر دی۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو ہیں ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت و مسکینی اللہ نے نافذ کر دی اور وہ اللہ کے غصے کے ساتھ لوٹے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ نے ان کے اوپر نافذ کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم تو گواہ ہو، تمہیں ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے باوجود تم کیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ اللہ پیار کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق بالباطل، تم حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتمون الحق، اور تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ وہ حق کی باتوں کو چھپا لیتے تھے۔ خلط ملط کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے تورات اور انجیل دونوں کے اندر تحریف کر لی، لفظی تحریف، یعنی اپنی مرضی کے مسئلے ڈال دیے اور جو مرضی کے خلاف تھے ان کو باقاعدہ وہاں سے نکال دیا۔ کئی آیات، آپ آیتیں کہہ لیں، جملے کہہ لیں، وہاں سے ختم ہی کر دیے اور اپنی طرف سے وہاں پر نئی چیزیں ڈال دیں۔ اور چھپانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ یہودیوں میں سے کسی نے زنا کر لیا، شادی شدہ آدمی تھا، تو اب وہ یہ مسئلہ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو تم تورات ہی لے کر آؤ، میں تورات کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب وہ تورات لے کر آئے تو جہاں پر سزا زنا کی رجم لکھی ہوئی تھی وہ اس کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھ دیتے تھے اور آگے پیچھے سے پڑھ کر بتاتے جی ہمارے ہاں تورات میں تو یہ ہے کہ اس کو کچھ تھپڑ مارے جائیں، کچھ چھتر مارے جائیں، اس کا منہ کالا کر دیا جائے اور اس کو کچھ جو ہے ذلیل و رسوا کیا جائے اور معاملہ ختم۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ جہاں پر تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے ذرا یہ سائڈ پہ کرو، نیچے والی آیت پڑھو جہاں پر اصل حکم ہے۔ تو جب وہ سائڈ پہ کیا تو نیچے سے وہی حکم نکلا جو قرآن کا حکم ہے کہ شادی شدہ زانی کو سنسار کر دیا جائے۔ تو یہ یہود کی کرتوتیں تھیں، یہ ان کی چال بازیاں تھیں، ان کے مکر تھے، ان کی سازشیں تھیں کہ وہ ہر اعتبار سے اللہ نے ان کو دماغ تو بڑا دیا ہوا ہے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں دماغ ان کے پاس بڑا ہے لیکن وہ دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے۔ تو اپنے دماغ کو انہوں نے اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری یا مثبت منہج پر چلانے کی بجائے اس کو منفی استعمال کیا، اللہ کی بغاوت میں، اللہ کی سرکشی میں، ہیلے بہانوں کے اندر اور اپنے آپ کو بچانے کے طریقوں کے اندر انہوں نے استعمال کیا، صحیح رستے پہ وہ نہیں چل سکے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی تھی۔ اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کرنا چاہتا تھا، اللہ ان کو آخرت کے اندر بھی ذلیل کرنا چاہتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلے ہیں قدر اللہ وما شاء فعلا۔ جی ترجمہ دیکھیں، ان بے شک اول الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب بے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے للذین البتہ وہ لوگ ہیں اتبعوہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی بھی ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائے، یعنی یہ سارے لوگ ابراہیم کے اصل وارث ہیں اور ان کے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ ودت پسند کرتے ہیں، طائفتن ایک گروہ یا پسند کرتی ہے ایک جماعت، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یضلونکم کاش کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، تم لوگوں کو گمراہ کر دیں، وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کر سکتے الا انفسهم مگر اپنی ہی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تکفرون کیوں تم کفر کرتے ہو، بآیات اللہ اللہ کی سچی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم ان کی سچائی پر گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، لما تلبسون الحق کیوں تم خلط ملط کرتے ہو، تلبسون ملتبس کرتے ہو، خلط ملط کرتے ہو، بالباطل باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے۔ جی دوبارہ دیکھیں، ان اول الناس
بے شک لوگوں میں سے سب سے قریب ترین بے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے للذین اتبعوہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، وہذا النبی اور یہ نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، والذین آمنوا اور وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالی مومنوں کا دوست ہے، ودت طائفۃ پسند کرتی ہے ایک جماعت من اہل الکتاب اہل کتاب سے، لو یضلونکم کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون اور وہ نہیں گمراہ کر رہے الا انفسهم مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ تو یہ اس دور میں بھی ان کا یہ طریقہ تھا اور آج کے دور میں بھی یہی ہے۔ آج بے شمار مشنریز ہیں جن کا اربوں ڈالر کا بجٹ ہے، صحت اور طب کے نام پر مسلمانوں کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر سکول بنائیں گے، ہاسپٹل بنائیں گے، لوگوں کو سہولتیں دیں گے، فری میں علاج، فری میں تعلیم دے کر ان کا ایمان خرید لیں گے، اور یہ آج بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، وانتم تشہدون حالانکہ تم تو ان کے سچا ہونے کے خود گواہ ہو۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لما تلبسون کیوں تم خلط ملط کرتے ہو الحق بالباطل حق کو باطل کے ساتھ، وتکتمون الحق اور کیوں تم چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون حالانکہ تم جانتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔